اچھا، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کیا پچھلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی یا پھر ہم ہی پر یہ؟ نہ ہم پہ قربانی فرض ہے، نہ اس سے پہلے کے بارے میں تو کوئی وضاحت ہے نہیں، البتہ قربانی کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی ہے۔ اچھا، تو قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے دو بیٹے حابیل قابل کا قرآن میں ذکر نام سے ذکر نہیں ہے، دو بیٹے کا ذکر ہے، دو بیٹے کا نام حابیل اور قابل ہی ہے۔ یہ ہم کو اسرائیلی روایتوں سے ملتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نام سے نہیں ہے، ناموں کا ذکر نہیں، ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ان کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک نے پھر ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا۔ پہلے قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، تو مطلب قربانی کا سلسلہ تو شروع سے آ رہا ہے، خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، خود اس کے بعد بھی روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے تھے۔ اب وہ قربانی کی نوعیت کیا تھی، وہ کس طرح تھی، اسرائیلی روایت میں تو آتا ہے، احادیث میں اس طرح کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ مکے کے میں لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ان لوگوں کو پتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابا محترم کی بھی قربانی کا ذکر آیا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ابن ذبیحین۔ جی، تو اس کا مطلب قربانی کا کنسیپٹ شروع سے آ رہا ہے، لیکن فرض تھا۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی اور بلی چڑھانے کا تصور تو اور بھی دیگر مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، ہندو دھرم میں بھی یہ بلی کا سسٹم ہے، آپ بنگال میں چلے جائیں وہاں ایک سسٹم ہے، اور بھی ہے۔ قربانی کا سلسلہ، قربانی کا تصور، کنسیپٹ تو یہ ہے۔ کیا قربانی سنت ابراہیمی ہے؟ جی ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر فرمایا اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو کہا ہر بال کے بدلے نیکی ملے گا، جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گا، قرآن نے اتنا کہا ہے۔ اب اللہ کو مرضی، اچھا یہ جو ایک چیز ہے سمجھانے کے لیے، کسی بھی عمل کا جو نیت، عمل کا جو ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نیت ثواب کتنا ملے گا اس کو کوئی ایک دائرے میں کھینچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب نہیں ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین پہ اسے 10 بالی، پھر ہر بالی میں 100 دانے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا وہ دیتا جائے۔ تو اصل میں رب کائنات سے امید یہ ہے کہ آدمی کی اپنی جو نیت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دیں گے۔ تو آپ اس کو کوئی پیرائے میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہیں جو آپ گن نہیں سکتے، ان گنت، بے شمار، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی بے شمار بے انتہا نیکیاں اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا اجر تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، اس کا انتقال ہوا، تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کہ آپ کوئی اولاد نہیں ہے، نر اولاد، مطلب اب ان کا جو نسل یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھارس دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے کوثر دیا۔ آپ کوثر 2 معنی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ ہے کہ آپ کا ذکر کثیر پوری دنیا میں ہوگا، تو پوری دنیا میں آج کوئی ایسا نام نہیں جس کے آگے محمد نہ لکھا جاتا ہو، اور دوسرا آپ کو حکم ہوا کہ آپ نماز پڑھیے، تیسرا آپ کو حکم ہوا کہ قربانی کی۔ اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے لوگ جو آپ کو شانی کہتے ہیں دشمن کو، آپ کے دشمن وہی ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قربانی کر کے ان کو گوشت کھلائیے، قربانی کیجیے، ان کو گوشت کھلائیے۔ مطلب آپ اپنا ہمدردی، اپنی ان کے تئیں رحم دلی قائم رکھیے اور ہمارے طرف جڑیے، یعنی نماز پڑھیے، ہم سے جڑے رہیے۔ تو قربانی کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے نفرت نہ پیدا کریں بلکہ محبت پیدا کریں۔ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہنے دیجیے، آپ اللہ سے جڑیے، اور اللہ کے لیے اگر آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ہمدردی کرتے ہیں، اسی کا نام قربانی ہے۔ کہ آپ کوئی برا بھلا کہتا ہے پھر بھی آپ اس کے ہمدرد ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا سوچتے ہیں، یہ قربانی کا میسج ہے۔ اچھا، اس میں جانوروں کی شناخت کیسے کرنی ہے اور یہ کتنی ضروری ہے؟ اصل میں آدمی شناخت کیسے کرے گا، جی، اس کو میں 3 4 تھوڑا 5 منٹ لوں گا آپ سے۔
थोड़ा तफसील से आप सुने। जी हाँ, हमारे असल में हमारे व्यूअर्स को जी यही यही बताइए आप। सुनाना है। बोला जाता है ना कि जानवर दो दांती का हाँ, हो और नहीं उसको समझिए ऐब आप। से पाक हो। कुर्बानी मैंने बार बार आपसे, मैं अब तक के पूरे मौजू में आपसे ये बात किया कि आप कुर्बानी किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। तो रब्बे कायनात कौन है? सारे जहान का रब। आप उसको अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो जिसको भी पेश कर रहे हैं तो उसके शायान शान तो होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ आपका एक अदना नौकर आए खाने के लिए, तो आप उसके लिए क्या क्या एहतमाम करेंगे? और एक शख्स एक बड़ा अहमियत का हामिल है, एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, कोई बड़ी शख्सियत आ जाए, बड़ी हस्ती आ जाए, तो उसके लिए आप मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? कि यकीनन उसका एहतमाम करेंगे। ये आपके उसके साथ इस्तकबाल का या आपके उनके साथ हमदर्दी का या मोहब्बत का इजहार होगा आपकी उस मेहमान नवाजी से। रब्बे कायनात के सामने कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो जानवर भी तो उसी के शायान शान होना चाहिए। अब इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 2 टांग का है कि 4 टांग का है कि दांत है कि नहीं है। कितना खूबसूरत है, कितना बेहतर है, कितना अच्छा आप कर सकते हैं, ये आपकी औकात आपकी हैसियत से वाज़ेह होगा। अल्लाह ताला आपके हैसियत से वाकिफ है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मेरी हैसियत है कि मैं 50,000 की कुर्बानी कर सकता हूँ, मेरी हैसियत है, तो मैं 10,000 की कर करके, तो कल क़यामत में तो अल्लाह पूछेंगे ना कि तुम तो 50,000 का कर सकते हो, 10 का क्यों किया? जी। या उसी तरीके से अगर मेरी हैसियत 1,000 रुपए की है और मैं बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपए की कुर्बानी किया, तो अल्लाह ताला तो मेरे हाल से वाकिफ है, तो अल्लाह मुझे क्या इनाम दे? आप नेचुरल भी ऐसे ही हैं, आप भी नेचुरल ऐसे हैं, आप भी ऐसा सोचते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ जी। एक बाप है, उसकी एक बेटी है छोटी, अब उसकी शादी तय हुई, उसके साथ में 3 बेटे भी हैं। एक बेटा जो 1 लाख रुपया कमाता है, एक बेटा है जो 10,000 रुपये कमाता है, एक बेटा है जो 5,000 रुपये कमाता है। अपने तीनों बेटे को उसने बाप ने बुलाया जी, और बाप ने कहा बेटा देखो तुम्हारे बहन की शादी है, अब इसमें खर्चा तो आएगा और मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, अब तुम लोगों के भरोसे मैं ये शादी तय कर दिया, अब तुम लोग इस खर्चे के लिए हमारा साथ दो। तो जो छोटा बेटा 5,000 कमाता था, पूरा 5,000 उठा के बाप को ला के दे दिया। दूसरा बेटा था वो 25,000 महीना कमाता था, वो 10,000 रुपये ला के दे दिया, डबल। जो बेटा लाख रुपया कमाता था वो भी 10,000 रुपये ला के दे दिया बाप को। और बाप से कहा बाप आपका जो छोटा बेटा है जो आपका, वो जितना दिया उससे मैंने डबल दिया आपको। आप उस बाप से पूछिए वो बाप क्या कहेगा उस शख्स से, बेटा तुम लाख रुपया कमाते थे, तुम 10,000 में तनख्वाह दिए। और जो बेटा 5,000 देता था, बोले वो तो उसने अपनी पूरी कमाई दे दिया जी। सवाल क्वांटिटी नहीं है। तो कल क़यामत में भी फरिश्ते ये जो हमारे एंट्री करके बैठे हैं, अल्लाह ताला भी पूछेंगे बेटा हमने तो तुमको लाख रुपए की इनकम दिया था, तुम 10,000 में तनख्वाह दिए, तो आप कैसा कर सकते हैं? आप और बंदे के दरमियान का ताल्लुक है। अच्छा, कुर्बानी दरअसल बंदे और ताल्लुक है कि आप अल्लाह के सामने कितने अजमत है, अल्लाह की कदर आपके सामने कितनी है, आप कितना दिखावा कर रहे हैं, कितना अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये वजह कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया। अच्छा, जिसने दिखावे के लिए खर्च सदका किया उसने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए हज किया उसने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए जिहाद किया उसने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए आलिम बन के लोगों को तालीम दी उसने शिर्क किया। सब शिर्क के हिस्से में आता है, वो मुंह पे मार दी जाएगी। तो आपकी कुर्बानी आपकी हैसियत के ऊपर है। तो आप जो मजीद यहाँ मसाइल है कि जानवर कैसा हो, सवाल है कि आप कैसे हैं, ये असल है। अच्छा, असल में हम लोग ढूंढते हैं कि जानवर में कोई ऐब ना हो, और अक्सर ऐब हमें ही हम पाल के रखे हुए रहते हैं। तो पहले उस ऐब को निकालें ना। जी। अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है? देखिए कुर्बानी वाजिब तो नहीं है। बात इस आयत की बुनियाद पर जो अभी आपके सामने कहा, अल्लाह के रसूल को कहा गया कि इन वनहर आप कुर्बानी कीजिए, ये आयत है। इसकी बुनियाद पर बाज़ उलमा की राय है कि कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है, और बाज़ की राय है कि सुन्नत है, फ़र्ज़ के दायरे में नहीं आता। तो ये सिर्फ सुन्नत या सुन्नत मुअक्कदा या बहुत ज़्यादा आप लेके जाएंगे तो वाजिब है। अच्छा, क्या कुर्बानी कर्जा लेकर की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है, अगर आपको कर्जा अदा करने की साहलियत है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है, मैं लेन देन करता हूँ, अभी आप क्या नाम है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एक साथ 50,000 यूज़ कर लेते हैं, फिर अगले महीने भर देते हैं, क्रेडिट कर्जा ही है ना वो। अच्छा, करते हैं ना, करते हैं। एक आदमी है कि क्रेडिट कार्ड 50,000 ले ले, वो भर ही नहीं सकता,
تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس کو معلوم ہے کہ میں بھر سکتا ہوں، جیسے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، اچھا، تو وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ تو آج کی تاریخ میں ہر کوئی اپنے کام کاج کاروبار میں ڈیلی معمول میں وہ قرضہ تو کہیں نہ کہیں بندھا ہی ہوا ہے. پھر رب کی خوشنودی کے لیے آپ کر سکتے ہیں. قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ ایسا نمازی وہ جہنم میں جائے گا، فویل للمصلین، ایسا نمازی جہنم میں جائے گا جو لوگوں کو معمولی چیز دینے سے منع کرتا. نمازی ہے وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، میں پوری آیت کو نہیں، لاسٹ کا جو ہے معمولی چیز کسے کہتے ہیں؟ جس کو دینے میں دینے والے کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھائی لوگ لے کے جاتے ہیں، ابھی ہم نے پیالہ دیا واپس نہیں کرتے ہیں، پکڑ لے کے گئے پیالہ وہ لوگ واپس نہیں کرتے ہیں، اسکرو ڈرائیور لے کے گیا، عورتیں کہتی ہیں کہ رمضان میں 12 پیالہ لائے، اگلے رمضان میں 2 بچا. تو لوگ لے کے جاتے ہیں تو واپس نہیں کرتے، اس لیے ہم نے دینا بند کر دیا. یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رب کائنات کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال دوں، اگر اس ملک کا پرائم منسٹر مودی جی مان لیجیے آپ کو فون کریں، مجھے فون کریں، مولانا آپ کے پڑوس میں میرا ایک رشتہ دار رہنے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو مہربانی کر کے آپ اس کو منع نہیں کیجیے گا، دے دیجیے. اور اتنے میں انہوں نے فون رکھا، تھوڑی دیر بعد پڑوسی ہمارا ہے کہ مولانا مجھے پلیٹ چاہیے. اب بتائیں اس کو میں نیا پلیٹ دوں گا کہ پرانا؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے دیش کے پی ایم صاحب نے فون کیے اور ان کا ریفرنس ہے، تو پھر آپ نیا دیں گے کہ پرانا دیں گے؟ ایسا ہے کہ آپ نے جو اپنے سیلف میں رکھے ہوگے نا وہ آپ کو دینی ہوگی. وہ دیں گے آپ جی، اچھا دیں گے، خوبصورت پلیٹ، جو بھی مانگا آپ اس کو دیں گے. اگر اس نے نہیں لوٹایا تو آپ شکایت کریں گے؟ بنتا ہی نہیں ہے. نہیں شکایت کریں گے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ مودی جی پرائم منسٹر کو پہچانتے ہیں. رب کائنات نے آپ کو کہا کہ میرا بندہ الخلق عیال اللہ، سارے مخلوق میرے عیال ہیں. وہ اگر تمہارے کوئی چیز مانگنے آئے تو تم اس کو دینے سے، تو معمولی چیز دینے سے قدرت نے آپ کو سزا رکھی ہے، باوجود کہ نمازی ہے تو جہنم میں. آپ اب اچھی سے اچھی قربانی کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے جانور خرید سکتے ہیں، اور آپ کی حیثیت کچھ بھی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پھر بھی نہ کریں تو کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا. اب آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ ہیں کون. جس دن یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ اور بندے کا تعلق، اس میں کوئی مولانا صاحب، کوئی مذہبی لوگ یا کوئی بھی شخص آپ کو مشورے دے نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. قربانی کے موقع پر آج کل یہ ایک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ خواہ کا خرچہ ہے اور اتنا پیسہ یعنی آپ جانوروں پر نہ ڈالتے ہوئے آپ کسی غریب کے گھر کے لیے آپ استعمال میں دے دیجئے، راشن پانی اس کا بھر دیجئے. یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اب میں اس کے 3 جواب دوں گا. اس کے 3 جواب. پہلا جواب یہ ہے جس کو یہ کہا جائے الزامی جواب. کیا آپ اپنے گھر میں سب سے کم ترین چیز پہ اکتفا کرتے ہیں؟ جیسا آپ کا موبائل جو 10,000 کا بھی آتا ہے، آپ 40,000 کا موبائل لے کے بیٹھے ہیں. آپ گاڑی لے کے بیٹھے ہیں 4 ویلر، آپ کو فارچونر چاہیے، اسکارپیو چاہیے، سستی گاڑیاں بھی ملتی ہے، اس پہ آپ جانا تو صرف سفر ہی کرنا ہے نا، باقی پیسے آپ اپنے رشتے دار قریب ترین لوگوں کو دے دیجیے. اچھا، آپ کے کپڑے ہیں، کپڑا آپ 200 روپے کا بھی شرٹ پہن سکتے ہیں، مقصد تن ڈھانکنا ہے، پھر آپ 500 یا 2,000 کا شرٹ کیوں خریدتے ہیں؟ آپ جوتا، آپ اپنے جسم کو ہی خالی ڈھانک لیں خود. اس لیے قرآن کہتا ہے پہلے اپنے آپ میں غور کرو. اچھا، اپنے آپ میں غور کرو. تو پھر یہاں کوئی کہتا نہیں یہ تو انسان کا اپنا، تو اسے رب کائنات کا بھی تو آپ کو آرڈر ہے، وہ بھی. اچھا، یہ گوشت بھی آپ خود کے لیے نہیں ہے، آپ کو قربانی دینا ہے. کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کلیجی میں کھاؤں، لیکن نہیں، پڑوسی کے سال بھر نہیں کھایا، میں اس کو دے کے آؤں. یہاں بھی تو وہی ہے مقصد. دوسرا مقصد، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کسان ہے. کسانوں کی ایک ممکنہ آمدنی تھی جس کو آپ روک دیا لوگوں نے. جانور، جو حلال جانور، جو قربانی کے جانور ہے، جس کے پالنے میں کوئی خرچہ نہیں آتا. کتا پالنے پہ جتنا خرچہ آتا ہے، بلی پالنے پہ جتنا خرچہ آتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں آتا. آپ کے جو پھینکنے والے مٹیریل ہیں، کھیتی سے نکلنے والا ایسی چیز جس کو آپ جلاتے ہیں، جو پولوشن کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے بینڈ لگا ہے پنجاب کے اندر، دلی کے اندر بینڈ لگا ہوا ہے کہ بھائی آپ پوال نہیں جلائیں گے، آپ وہاں کھیت سے نکلنے والے گھاس کو نہیں جلائیں گے، جس سے
دلی میں پولوشن آتا ہے. اچھا یہ چیز پکا ہوئی ہے؟ جی جی ہاں پابندی ہے قانون. جی ہاں جی جی ارے اس کے لیے قانون بنا ہوا سزا ہو جاتی ہے. نہیں ورنہ وہ ہمارے لیے ایسا نہیں قانون ہے نہیں دلی کا قانون ہے. دلی میں قانون ہے آپ والے کسانوں میں نہیں جلا سکتے. باضابطہ فورس لگی فوج لگی ہوئی ہے جلانے سے روکتے ہیں. یہ جانور کھاتا ہے جس کے بدلے ہمیں وہ دودھ دیتا ہے. جی اس کے بعد کسان کو کل اگر کوئی بڑا مسئلہ اس کے کھیت سے اگر اناج نہیں پیدا ہو پایا نقصان ہو گیا کسی وجہ سے تو اس میں جو گھاس بچے وہ جانور کو کھلاتا ہے. یہ جانور کو بیچ کر کے وہ اپنا بکری پالنے میں محنت ہے خرچ نہیں ہے نہیں لگتا ہے. آپ جو چیز پھینکتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے روزی بنایا. اور اس میں کتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ روزی مہیا کرتا ہے. جیسے اس میں چارے والے ہو جاتے ہیں پالنے والے ہو جاتے ہیں کسان ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا کسان. منڈی میں دیکھیے کتنے سارے ہیلپر لگتے ہیں گاڑیاں لگتی ہیں یہ سب لوگ روزی سے چلتے ہیں. کسانوں کا پہلے بنیادی انکم تھا کہ اس کو سال میں 1,00,000 2 لاکھ روپیہ چاہیے کیش کے. اناج تو پیدا ہوا کیش نہیں آ رہا یا کھیتی نقصان ہو گیا. جانور کو کھلا کر کے اس کو دودھ ملا دہی ملا اس کے بدلے اس کو مکھن ملا گھی ملا. جی اور پھر اس کے بعد وہ جانور کو بیچتا ہے بیچ کر کے وہ اپنی ضروریات پورا کرتا ہے. تو یہ تو ایک کسان کا مسئلہ تھا. اور ممکنہ طور پہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے موقع پہ عام طور سے جانور کی شارٹیج ہو جاتی ہے ہمیشہ کم پڑ جاتی ہے. تو اللہ نے ایک بہترین انتظام رکھا ہے کسانوں کے اس کا. تیسرا قربانی کے جانور کا جو کسانوں کے ساتھ جڑا تو ہے ساتھ میں ایک اچھا خاصا مارکیٹ میں وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں جو بکری پالنے والے لوگ ہیں جسے وہ جانور پالتے ہیں اور ان کی پوری گزر اوقات اسی کے اوپر ہے. تو دراصل وہ لوگ ہیں جو بکری چرواہے ہیں چلانے والے ہیں جی جنہیں بولا جاتا ہے وہ ریوڑ سنبھالتے ہیں چرواہے چلاتے ہیں. اس کے لیے ایک روزی روٹی کا ذریعہ بنتا ہے وہ. اور ان کے پاس تو کوئی اور ذرائع بھی نہیں ہوتا صرف وہ جانور کو ہی دن رات چلاتے ہیں اور وہ اس سے کرتے ہیں. اس سے بھی ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ایک قربانی ایک نام ہے. اچھا اگر وہ ہزاروں کی شکل میں بکرے پالے جانور کریں پھر اگر آپ بولتے ہیں وہ غریبوں میں آپ پیسہ دے دیں تو کیا وہ غریب نہیں ہے؟ اور پالے اور قربانی کا سسٹم نہ رکھے تو اس کے جانور بکیں گے کب؟ جی تو ہر حال میں قدرت کا ایک سسٹم قدرت نے دنیا کو ایک سنتولت رکھا ہے. اچھا وہ قرآن شریف میں واقعہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں بھنا ہوا گوشت دیتے ہیں تو فرشتے کھانے سے منع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اصل میں فرشتے آئے تھے قوم لوط پہ عذاب دینے کے لیے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے انسان کی شکل میں جس کو قرآن نے خود ریکارڈ میں لایا. قرآن نے کہا ہے پورا ریکارڈ میں تفصیل سے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ضیافت مہمان نوازی کوئی بھی مہمان آئے تو اور اس وقت بڑی مہمان نوازی جو ہوتی تھی اس وقت یہ ہوتا تھا پورا بچڑا ایک ساتھ وہ آج بھی عربوں میں یہ رواج ہے کہ ایک ساتھ وہ اس کو کرتے اپنے لوگ اسے چاقو سے کاٹ کر کے وہ کھاتے ہیں. تو اس وقت میں تھا کہ مہمان اگر آیا اور وہ کھانا نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا دشمن ہے ہمارا تبھی وہ نہیں کھا رہا ہے. تو ایک بات چلی آتی ہے کہ ہمارے گھر کا جیسے اس نے نمک کھایا جی یہ چلی آتی ہے. تو انہوں نے ہاتھ روکا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ڈرے. قرآن نے اس کو بھی کہا کہ ان کے خوف آیا کہ یہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت میں فرشتہ ہوں قوم لوط پہ عذاب دینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کو تو یاد ہے آپ کی بیوی باہر کھڑی تھی تو ہنسنے بھی لگی. کیوں ہنسی؟ کہ میں تو بانجھ ہوں مجھے کیسے اولاد. جی اور وہ ضعیفی کی ہمارے ضعیف بھی ہے بوڑھے اور میں خود بانجھ. میرا وہ اصل میں یہ بھونا ہوا گوشت وہ فرشتے کھانے سے منع ہے. فرشتے کھانے پینے انسانی ضروریات خواہشات سے وہ پاک ہوتے ہیں. وہ یہی ایک وجہ ہے. ایسے نہیں کہ قربانی کا نہیں ہے وہ اصل میں وہ کھاتے ہی نہیں ہے کھانا یہ ان کی خوراک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب کریم باری ہے. باری مطلب ڈیزائنر. جی وہ اس روئے زمین پہ تمام مخلوق کے ڈیزائن کیا ہے. کسی کا منہ ہمارے جیسا ہے کسی جانور کا تھوتنا الگ ہے کسی پرندے کا منہ ٹیڑھا. اللہ نے یہ ڈیزائن کیا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خوراک تیار کی. اب وہ اس کو جانور گھاس کھاتا ہے اس حساب سے اس کا تھوتنا بنا. اونٹ کا تھوتنا بنا اس کے حساب سے بنا کہ وہ کانٹے کھاتا ہے اس حساب سے بنا. اس کو میچ چاہیے فٹنگ. اس لیے کہتے ہیں یہ ڈیزائنر ہی ہے جو فٹنگ کرتا ہے. اس لیے کوئی انسان کسی اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہو سکتی. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. کیونکہ وہ ڈیزائن وہ اس کی ڈیزائن ایسی ہوئی وہ کھا نہیں سکتے.
اچھا وہ میں نے جہاں تک میں نے سنا ہوں جیسے کہ جنات اپنا کھانا وہ ہڈیوں میں کھاتے نہیں، ہیں. ان کے کھانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے بھائی کا کھانا ہڈی اور کوئلہ ہے. ایک حدیث ہے اس میں ملتا ہے، اس لیے اس پہ پیشاب مت کرو. اچھا پیشاب کرنے سے منع کرو، تو گندے تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. بس یہی بات ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے. ظفر صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں، تھوڑا آپ اس کے بھی تعلق سے بتا دیجیے. جی، اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے ذبیح ہیں، جس کو ذبح کرنے کے بجائے میدھا اس کی جگہ پہ ذبح ہوئے. لیکن ذبیح تو حضرت، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، ان کا نام دیا گیا. اور آپ کے ابا محترم حضرت عبداللہ، تو یہ اصل میں ان کے ابا یعنی اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب، انہوں نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اپنے 10 بیٹوں کو جوانی کی حالت میں دیکھ لوں، اپنے 10 بیٹوں کو جوانی کی حالت میں دیکھ لوں تو 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کی میں قربانی کروں گا. قربانی کا کانسیپٹ موجود تھا، اس لیے بیٹے کو ہی قربان کروں گا.